اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ عطا کرا، اور اس میں ہمیں رمضان کے روزے رکھنا ہمارے اوپر فرض کرے، اور اس کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت پہلے بتا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے، اور یہ نہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر فرض کیے، اس سے پہلے جو قومیں گزری ان پر بھی فرض کیے۔ فرض کرنے کا مقصد یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ چونکہ اب رمضان المبارک کے روزے تو ہم لوگ سبھی لوگ رکھتے ہیں، لیکن اس میں کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیا کیا شرطیں ہیں، رمضان کے روزوں کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ رہ جاتے ہیں ہمارے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہمارے مسئلے مسائل رہ گئے ہیں ان کو صحیح طریقے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں رمضان کے مسئلے مسائل سے متعلق، لیکن اب کچھ نئے مسئلے مسائل ہیں، ان کو بھی سمجھ لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چلیے آپ لوگوں کی دربار میں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال ہے رمضان کے روزوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، دیکھیں، روزہ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب جو سوال ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ روزے فرض ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ تو اس کے لیے دو تین ہی شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، مسلمان کا ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے، عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا شرط ہے، تندرست ہونا، بیماری میں روزے نہیں ہے رکھنا لیکن تندرست ہونا یہ شرط ہے، مقیم ہونا یعنی مسافر نہیں ہو، سفر نہیں کر رہا ہو، اسی طریقے سے حیض و نفاس سے پاک ہو، یہ عورتوں کا ہے۔ اگر اتنی کنڈیشن سے وہ بالکل پاک صاف ہے اور یہ ساری چیزیں اس کو میسر ہیں تو پھر اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ حیض و نفاس سے بھی پاک رہتا ہے، اس کے بعد تندرستی بھی ہے، بیماری نہیں ہے، اور مسلمان تو ہے ہی، عاقل و بالغ بھی ہے، سب ہے۔ اب ہے نابالغ کو روزہ رکھوانے کا کیا حکم ہے؟ آج کل ویسے بھی بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ روزے کی تلقین کرے، اور جب وہ 10 برس کا ہو جائے یعنی 10 ایئرس کا ہو جائے تو اب سختی کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ یہ وہی اس کا جواب ہے جس طریقے سے نماز کا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد میں بھیجا جائے، اور جب بچہ 10 برس کا ہو جائے اور نہ جائے تو اس کے اوپر تھوڑی سی سختی ضرور کریں۔ تو یہ وہی چیز ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کی فرضیت پر کیا دلیل ہے؟ تو بھائی میرے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ابھی ہم نے پوری آیت پڑھ دی ہے، ایمان والے تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے اوپر اب ہم زیادہ نہیں بولیں گے۔ اب جو سوال جو زیادہ لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نیت کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، خوب اچھی طرح سمجھ لو، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ مان لے آپ نے دل میں کسی کام کا ارادہ کرا، اب یہی اس کام کی نیت کہلائے گی۔ چنانچہ آپ نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ کل میں روزہ رکھوں گا، تو اب یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن چونکہ نیت کو بصورت الفاظ یعنی زبان سے کہہ لینا یہ زیادہ بہتر ہے اور باعث ثواب بھی ہے اور زیادہ بہتر ہے، لیکن جو دل میں ہو گیا وہ ہے، نیت ہے، بہرحال آپ کی نیت ہو گئی دل میں، اگر آپ نے ارادہ کر لیا۔ اب جو رمضان کے جو روزے کی نیت کری جاتی ہے، بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، اس دعا کو پڑھ کے نیت کریں۔ اب ایک اور اہم مسئلہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے رات میں نیت کی، پھر پختہ ارادہ کیا کہ کل روزہ نہ رکھوں گا، تو اب روزہ رکھنے کے لیے نئی نیت کی ضرورت پڑے گی یا وہی پرانی والی نیت ہی کافی ہوگی؟ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نئی نیت کرنی پڑے گی۔ مطلب اگر کسی نے، ہم نے بھی ابھی نیت کری کہ ہم آپ لوگوں کو کچھ بتائیں گے، لیکن اب ہم نے تھوڑی دیر بعد نیت کری کہ اب ہم بالکل بھی نہیں بتائیں گے، تو یہی بھی چیز ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کسی نے روزے کی نیت کری رات میں کہ ہم روزہ رکھیں گے، لیکن پھر موڈ ہوا کہ پھر نیت بدل گئی اس کی، اب نہیں رکھیں گے، تو اب پہلے والی نیت چلے گی یا نئی نیت اس کے لیے کرنا پڑے گی؟ تو دیکھیں، اس کے لیے نئی نیت کرنا پڑے گی، پرانی والی نیت نہیں کرنا، وہ پرانی والی نیت نہیں چلے گی، اگر رکھ لیے تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سوال ہے کہ اگر کسی نے پورے رمضان کے روزوں کی ایک ساتھ نیت کر لی تو ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب جی، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، فقط ایک روزے کے حق میں نیت آپ کی مانی جائے گی۔ چنانچہ روزہ رکھنے کے لیے ہر روزے کے لیے آپ کو علیحدہ نیت کرنی پڑے گی، رمضان کے ہر روزوں کی الگ الگ نیت کرنی پڑے گی، ایک ساتھ بالکل بھی نہیں چلے گا۔ اس سوال ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں غلطی سے فرض روزے کے بجائے نفل روزے کی نیت کر لی، تو جواب دیکھا جائے گا کہ نیت کرنے والا کون ہے۔ اس کا جواب ہے
نیت کرنے والا کون ہے؟ مسافر ہے یا مریض ہے؟ تو جس کی نیت کی ہے وہی ہوگا، اور اگر مقیم ہے، تندرست ہے، تو چاہے نفل کی نیت کرے یا واجب کی، لیکن رمضان کا ہی ادا ہوگا۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لے کہ نیت کرنے والا کون ہے۔ اگر مسافر ہے یا مریض ہے تو اس نے جس کی نیت کری ہے وہی روزہ ادا ہوا ہوگا، یعنی کیا کہتے ہیں، نفل کا ہی روزہ ادا ہوگا اگر انہوں نے نفل کی نیت کری ہے۔ لیکن اگر ان سب چیزوں کے علاوہ ہوگا، انسان ہوگا، بالغ ہوگا، اور کیا کہتے ہیں مقیم ہوگا، شہری ہوگا، تندرست ہوگا، تو پھر چاہے وہ کوئی سی بھی نیت کرے لیکن رمضان کا ہی ادا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مسافر یا مریض اگر رمضان کا روزہ رکھنا چاہیں تو انہیں خاص اس کی ادائیگی کی نیت کرنا ہوگی، جبکہ مقیم تندرست کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس کی نیت کی حاجت نہیں، بلکہ نفل کی نیت بھی اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ کچھ اہم مسئلے مسائل ہیں، اور بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا کیا مسئلے ہیں، تو انشاءاللہ کلیئر کر دیں گے آپ لوگوں کے۔ پوچھتے ہیں بہت سارے لوگ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل نہیں ٹوٹتا۔ پھر ہے وضو کے دوران کلی کرتے میں ناک پانی میں چڑھاتے وقت پانی اچانک چلا گیا، تو بھائی میرے پہلی بات تو ناک میں پانی نہ چڑھائیں، کیونکہ جب آپ غلطی کر رہے ہیں جبھی روزہ آپ کا جا رہا، اور اگر آپ جان بوجھ کر رہے ہیں تو بھی یہ بھی غلطی ہے۔ تو پھر غلطی کو غلطی مانیں، کریں نہ وہ کام، ناک میں پانی نہ چڑھائیں۔ اگر مان لو چلا گیا ناک میں پانی، آپ کو روزہ یاد نہیں تھا تو پھر کوئی بات نہیں، اگر روزہ یاد ہے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے ایسی غلطی نہ کریں، نہ ہی غرارہ کریں۔ بہت سارے لوگ غرارہ کرتے ہیں رمضان، بھائی چانس ہے نا، چلا جا سکتا ہے پانی، تو کیوں ایسی غلطی کر رہا ہے؟ تو غلطی سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر یہی کہلاتا ہے۔ اچھا، اب جو مسئلہ اسی میں سے پوچھتے ہیں لوگ، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کلی کرتے ہیں، جو زبان پہ تری رہ جاتی ہے اس کو حلق کے ساتھ نیچے نگل لیتے ہیں، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں ٹوٹتا، اس کا جواب ہے۔ اب ایک سوال اور پوچھتے ہیں کہ اگر رنگین دھاگا منہ میں جانے کی بنا پر تھوک رنگین ہو گیا، پھر اس رنگین تھوک کو نگل لیا تو کیا روزہ رہا؟ میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر رنگین دھاگا آپ کے منہ میں ہے اور آپ کا تھوک جو ہے نا رنگین ہو گیا، زیادہ تر سفید والا تھوک جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، وہ سفید والا، زیادہ تر تھوک کون سا ہے؟ رنگین ہے، تو اب اگر حلق میں اتارا اس کا مزہ کچھ معلوم ہوا تو پھر یاد رکھنا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اسی طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ کوئی روتا ہے، اس کے آنسو زبان سے حلق کے نیچے چلے جاتے ہیں تو کیا روزہ جاتا ہے یا نہیں اس صورت میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک دو آنسو کے قطرے گئے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن اتنے آنسو کے قطرے چلے گئے کہ بالکل نمکینی محسوس ہونے لگی ہے حلق کے نیچے اتارنے کے بعد، تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلی بات تو رمضان میں روئیں نہ، لیکن روئیں تو پھر اس کو منہ کے اندر نہ جانے دیں۔ پھر کیا کہتے ہیں، اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنا بلغم یا تھوک نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی نہیں، چاہے کتنی ہی مقدار میں ہو، چاہے آپ کا تھوک کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں بہت سارا تھوک جمع کر کے پھر نکل لینا یہ مکروہ ضرور کہلاتا ہے، روزہ ٹوٹنے کے کگار پر آ جاتا ہے۔ تو فی الحال ایسا کوئی کام نہ کریں۔ کیا روزے میں مسواک کرنا صحیح ہے؟ تو بھائی میرا مسواک خوب کرے، رمضان میں جس طرح عام دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے، اسی طرح رمضان میں بھی مسواک کرنا سنت ہے، اور جبکہ ہم اور دنوں میں یہ سنت نہیں ادا ہو پاتی لیکن رمضان میں یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ سوال کچھ کرتے رہتے ہیں کیا گلمنجن یا ٹوتھ پیسٹ یا برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائی میرا اس سے ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ اہم سوال ہیں جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور کچھ حیا کے خلاف ہیں سوال۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی نے دل میں نیت کی کہ میں روزہ توڑتا ہوں، کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی آپ چاہے کتنی نیت کر لیں کہ میں روزہ توڑنے کی کوشش کرتا ہوں، میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، لیکن روزہ جبھی ٹوٹے گا جب تک کوئی کھانے پینے والی چیز یا بیوی سے ہم بستری جان بوجھ کر نہیں کرو گے تب تک کہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، جب تک کہ کوئی چیز اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارو گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں کیا اگر کوئی سفر ناجائز کام کے لیے سفر کرے تو کیا اسے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی میرا سفر کیسا بھی ہو اس میں روزے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ سفر ہونا چاہیے، نہیں ہم ذرا سا کہیں محلے میں جا رہے ہیں تو سفر اسے بتا دیں، پیپر دینے جا رہے ہیں سفر بتا دیں، ایسا نہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ روزہ کن وجوہات سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو پہلی چیز اس کی کئی وجوہات ہیں،
لیکن پہلی چیز یہی ہے کہ جان بوجھ کر کوئی چیز کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹنے کا پہلا سبب کیا ہے؟ یعنی جمع کرنے سے روزہ اس وقت جائے گا جب روزہ یاد ہو۔ اگر بھولے میں بیوی سے ہم بستری کر لیا، انٹرکورس کر لیا تو روزہ نہیں جائے گا، لیکن اگر یاد تھا کہ ہم نے روزہ ہے ہمارا پھر بھی ایسا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کا روزہ چلا جائے گا۔ سوال ہے کہ کیا ہاتھ سے غسل واجب کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مطلب ہینڈ پریکٹس کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا مشت زنی یا مٹھ مارنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسا کام بالکل بھی نہ کریں، چاہے وہ رمضان ہو غیر رمضان ہو۔ پھر ہے حالت روزہ میں بیوی کا بوسہ لینا یا گلے لگانا، یہ سب کیسا ہے؟ تو یہ بات ٹھیک ہے، آپ لگا سکتے ہیں، جائز ہے، بشرطے کہ انزال نہ ہو۔ اگر آپ کو انزال ہونے کا خطرہ ہے تو پھر یاد رکھنا آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، بعض علماء کے نزدیک تو یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر زوجہ یعنی بیوی کو فقط کپڑے کے اوپر سے چھوا، اس سے چپٹے لپٹے اور انزال ہو گیا، یعنی آپ کی منی نکل جائے، تو کیا اس صورت میں روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی چیز یہ دیکھی جائے کہ آپ کی بیوی نے کتنے موٹے کپڑے پہنے رکھے تھے۔ اگر آپ کی بیوی نے موٹے کپڑے پہنے رکھے ہوئے تھے جن سے بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوئی، یا اتنے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے جن کے باعث گرمی محسوس ہوئی، تو پہلی صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن دوسری صورت میں روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ یہ کچھ حیا کے خلاف مسئلے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بتانا ہوتا ہے، عوام میں کچھ نہ کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں، تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا غلطی کرتے رہتے ہیں، تو سمجھ لینا ہر ایک مسئلے کو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا اہل سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھو اذان کے وقت تک سحری نہ کھائیں، اس سے 5-10 منٹ پہلے ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔